बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें शेयर करते हैं आपसे। पाकिस्तान का इस वक्त हाल क्या है? पाकिस्तान का हाल इस वक्त दाखिली तौर पे भी खारजी तौर पे भी इंतहाई बेतौकीर हो चुका है और हमने अपनी डिग्निटी, अपना वक़ार, अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा हद तक मजरूह कर ली है। और अब हमसे दुश्मन तो मजाक उड़ाते ही उड़ाते हैं, दोस्त जो हैं वो भी हमारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, लॉलीपॉप देते रहते हैं, छोटी छोटी बातें करते रहते हैं और छोटी छोटी फेवर करते रहते हैं, लेकिन जब बारी आती है इकोनॉमी को सीधा करने की, मईशत को सीधा करने की, तो वहां पे फिर हमारा कोई दोस्त नहीं है। वो कहते हैं जनाब आप पर एतबार नहीं है, क्योंकि आपने एक फ्रॉड निज़ाम हुकूमत यहाँ पे कायम किया हुआ है, मुसल्लत किया हुआ है, चोरी शुदा मैंडेट है, न जमहूरियत, न आइन, न अदालत, कुछ भी नहीं है, तो आप पे कौन एतबार करेगा। कुछ खबरें हैं इस बारे में आपसे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ज़रा कुछ और बैरूनी दुनिया में क्या हो रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नंबर वन ये कि हमास और इसराइल के दरमियान हमास और CIA के दरमियान बराह रास्त जो है वो बातचीत शुरू हो चुकी है और CIA के जो चीफ हैं वो पहुंचे हुए हैं बैरून मुल्क, और वहां पे हमास के भी लीडरशिप मौजूद है। तो इम्कान यही है कि वहां पे कोई बैकडोर चैनल पे राब्ते हैं और मामले को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो हमारे सामने खबरें हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस। वो कहते हैं कि गजा की तामीर पर 80 साल और लगेंगे, जो जितनी तबाही वहां पे हुई है, और 40 अरब डॉलर का तखमीना है कि 40 अरब डॉलर का नुकसान अब तक वहां पे हो चुका है। दूसरी जानिब तुर्किया ने यानी कि तैयब एर्दोगान ने इसराइल से तमाम तर तिजारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए हैं। ये तो है सिचुएशन। और दूसरी पाकिस्तान में यह है मामला कि हिफाजती खदशात के बायस नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। ये सिचुएशन है इस वक्त हमारी। और चाइना वैसे भी पहले भी चाइना ने काम बंद किया हुआ है, जब से उनके जो इंजीनियर हैं, चीनी इंजीनियर, उन पे खुदकुश हमला हुआ था, तो उसके बाद ये काम बंद है। अब जरा आते हैं कुछ और इससे रिलेटेड चीज़ों की तरफ कि IMF से दोबारा हमने रिव्यू किया है। दरमियान में कुछ पॉज लिया था और हमें ख्याल था गवर्नमेंट का कि शायद चाइना के साथ मामला तय पा जाएं, लेकिन अब जो खबर चल रही है वो है कि सख्त तरीन शराइत की वजह से वजारत ख़जाना हमारी, यानी कि वजारत ख़जाना, बैंक ऑफ चाइना और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक से नए कर्ज के लिए मुआहिदा नाकाम हो चुका है। यानी उनके कमर्शियल बैंक चाइना के, उन्होंने और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ने हमें कर्जा देने से माजरत कर ली है, और उसकी वजह यह बताई है 60 करोड़ डॉलर कर्जा पाकिस्तान लेने की ख्वाहिश थी चीनी बैंकों से, लेकिन बैंक ऑफ चाइना और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक से 60 करोड़ डॉलर का जो है कर्जा, वो सख्त तरीन शराइत आयद करने की वजह से हमारा मुज़ाकरात नाकाम हो गए वजारत ख़जाना की। बैंक ऑफ चाइना से 30 करोड़ डॉलर और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक से 30 करोड़ डॉलर कर्जा मिलना था, लेकिन हुआ ये कि सख्त शराइत में नरमी के लिए चाइनीज कमर्शियल बैंकों की दरख्वास्त करने के बावजूद पेशरफ्त नहीं हो सकी। कहा गया था कि आप हमें ज़रा नरम शराइत पे कर्जा दे दें, तो उन्होंने कहा कि जनाब कर्ज तो कर्ज ही है और नरम शराइत पे तो नहीं मिल सकता। चाइनीज बैंकों की जानिब से 8% तक हाई शरह सूद पर कर्जा के लिए भी शर्त आयद की गई थी, और हुकूमत पाकिस्तान के पास तकरीबन 10 माह से चाइनीज बैंकों से कर्जों के हसूल के लिए मुशावरत जारी रखे हुए थे, लेकिन मामला तय न पाए और बिल आखिर हमें इस IMF की तरफ जाना पड़ रहा है। ये तो है हमारी क्रेडिबिलिटी और ये है सूरत हाल, क्योंकि हमारी तमाम तर तवज्जो जो है इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, आइन शिकनी, कानून तोड़ना और जजों को कैसे दबाया जाए उस पर लगा हुआ है, मीडिया को कैसे काबू करना है उस पर लगा हुआ है। सारी की सारी मेहनत इस पर हो रही है, और इसलिए हमारी जो मईशत है, मईशत पे हमारी जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया, तो उसमें भी जो हमारे सामने आया है एक और स्कैंडल, उसकी भी मैं ज़रा आपको तफसील बता दूं
کیونکہ وہ بھی اسی حکومت سے متعلق ہے۔ عمران خان صاحب جب تک تھے نہ ہی کوئی چینی مافیا تھا، نہ کوئی آٹا مافیا تھا، نہ کوئی گندم مافیا تھا، سارے مافیاز کو کنٹرول کر لیا گیا تھا اور سخت ترین قوانین لاگو کر دیے گئے تھے۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت گندم سکینڈل چل رہا ہے، اور گندم سکینڈل کے پیچھے یعنی کہ پنجاب کے کسان ہمارے بیچارے رسوا ہو گئے، اور ان کی گندم خریدنے کے لیے کوئی نہیں، اور ان کی جو محنت ہے تقریباً 6 ماہ کی، اور پوری کی پوری فصل ان کی ضائع ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سارے کا سارا ملبہ اب ڈالا جا رہا ہے کہ جناب یہ گندم ہوئی تھی جو امپورٹ کی گئی تھی، وہ اپنی جگہ پہ ایک سکیم ہے، لیکن وہ صرف کاکڑ حکومت تک محدود نہیں ہے، کیونکہ کل حنیف عباسی صاحب کی اور کاکڑ صاحب کی لڑائی ہوئی ہے پرسوں 5 اسٹار ہوٹل میں ہوئی، اور سب کے سامنے ہوئی، اور ایک دوسرے کو کافی برا بھلا کہا گیا۔ ایک نے چور کہا، ایک نے کرپٹ کہا، ایک نے فارم 47 کہا، اور ایک نے کہا کہ تم نے پیسے کھائے ہیں گندم سکینڈل میں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، برسریام ہو رہا ہے۔ تو اعداد و شمار کچھ آئے ہیں کہ جناب یہ گندم کا جو سکینڈل ہے اور گندم کی امپورٹ ہے، یہ تو جناب پی ڈی ایم 1 نے اسٹارٹ کر دی تھی۔ پی ڈی ایم 1 نے بھی کی، اس کے بعد کاکڑ صاحب نے کی، اور پی ڈی ایم 2 بھی یہی کام کر رہا ہے۔ تینوں بدستور کسانوں کے، پاکستان کے عوام کے معاشی طور پہ قاتل ہیں، یعنی کہ ان کی معیشت کو قتل کرنے والے یہ تینوں ہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی کم نہیں ہے۔ جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ ہے کہ نئی حکومت کا جو پہلے 6 ماہ تھے، یعنی کہ پی ڈی ایم 1 جو تھی، اس میں 6,91,136 میٹرک ٹن درآمد کی گئی تھی، اور یہ کس کے اعداد و شمار ہے؟ یہ ادارہ شماریات کے، پاکستان حکومت پاکستان کے ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں، کسی اپوزیشن جماعت کے نہیں ہیں۔ نگراں دور میں 27,58,226 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی، اور مارچ 2024 میں 57 ارب 19 کروڑ 20 لاکھ روپے کی گندم درآمد کی گئی۔ یہ جو 85 ارب روپے جیبوں میں گئے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ مارچ 2024 میں 6,91,136 میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی گئی، اور پھر موجودہ مالی سال فروری تک 27,58,296 میٹرک ٹن گندم درآمد کی جا چکی تھی، امپورٹ کی جا چکی تھی، اور رواں مالی سال فروری تک 225 ارب روپے 225 ارب 78 کروڑ 30 لاکھ روپے کی گندم امپورٹ کی جا چکی تھی، اور رواں سال مارچ میں یعنی کہ پچھلے مہینے مارچ تک کل 34,49,436 میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی گئی، اور مارچ تک 282 ارب یعنی کہ اس سال مارچ تک پی ڈی ایم 1 سے لے کے مارچ تک 282 ارب 97 کروڑ تقریباً 283 ارب روپے کی مالیت کی گندم امپورٹ کی گئی۔ یہ پی ڈی ایم 1 ہے، یہ پی ڈی ایم 2 ہے، یہ کاکڑ فارمولا ہے۔ تینوں حکومتوں نے یہ معاشی قتل کیا ہے کسانوں کا، اور نقصان پہنچایا پاکستان کو۔ کروڑوں ڈالر کی گندم باہر سے منگوائی، اور کروڑوں ڈالر کی منگوائی، کروڑوں ڈالر کا زر مبادلہ کیا، اور یہاں پہ لائے، اور یہاں کی مارکیٹ کو بھی خراب کیا، اور اس وقت کسانوں کو تقریباً 640 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، صرف 85 ارب روپے جیب میں ڈالنے کے لیے۔ 85 ارب روپے کے کک بیکس اور منافع اپنی جیبوں میں ڈالا، اور کسانوں کو 640 ارب روپیہ نقصان پہنچایا جا چکا ہے، اور یہ اگلا جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ اگلے 1 2 سال 3 سال تک برقرار رہیں گے، ابھی تو آنے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن جناب، یہ ہے صاف شفاف نظام جس کے لیے یہ رجیم چینج کیا گیا۔ اور ایک طرف میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں کیوں نظر نہیں آ رہی، یہ سب کچھ کیوں نظر نہیں آ رہا ہماری فوجی قیادت کو کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر اب ہو رہی ہیں لڑائیاں، اور لڑائیاں بھی اب یہ سارے کا سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے کہ کاکڑ صاحب پہ ڈال دیا جائے، اور اس وقت کی تحقیقات بھی شروع ہو چکی ہیں، اور مختلف جبکہ سب کے سب جو اس وقت جنہوں نے یہ کام کیا، یعنی گندم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے منگوائی گئی اور اس کے بعد منظوری لی گئی،
اور جو جہاز جو 24 دنوں میں پہنچنا تھا وہ 7 دن کے بعد پہنچ چکا تھا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہاز لنگر انداز ہو چکے تھے، بعد میں منظوری لے کے اور یہ منافع کمایا گیا، اور اس میں نگراں حکومت کے تمام جو ہیں بڑے شامل تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نگراں حکومت بیچاری کیا بیچتی ہے، اور کاکڑ صاحب تو اپنی مرضی سے پانی کا گلاس نہیں پی سکتے تھے اور چائے نہیں پی سکتے تھے، تو کاکڑ صاحب کی کیا مجال ہے کہ وہ 85 ارب روپیہ وہ جیب میں ڈال دیں اور کوئی پوچھے نہ اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ پورے کا پورا ایک کارٹل تھا جنہوں نے یہ سارا کام کیا، اور اسی لیے کل ٹونٹ کیا حنیف عباسی صاحب اور سابق وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب کے درمیان جو ہوا وہ گندم سکینڈل سے ہی لڑائی شروع ہوئی، اور گندم سکینڈل سے لڑائی ایسا ہوا، حنیف عباسی صاحب خود بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو آیا تھا تو کاکڑ صاحب نے کہا کہ آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، تو میں پریشان سا ہو گیا کہ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی۔ پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ جی حنیف عباسی صاحب نے کہا مجھے بھی غصہ آ گیا، پھر انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تم کرپٹ ہو اور کاکڑ صاحب تم نے پیسے کھائے ہیں گندم سے۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ فارم 47 کی بات آ گئی۔ پھر کاکڑ صاحب نے کہا کہ حنیف عباسی ہوتا کون ہے، پھر حنیف عباسی صاحب نے بتایا کہ میں کون ہوں۔ تو لہٰذا یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب جو اسد قیصر صاحب کل ایک سیمینار ہوا، اور اس سیمینار میں اسد قیصر صاحب نے انتہائی بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے، وہ گفتگو میں آپ تک سنا دیتا ہوں۔ اور انہوں نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ عوام کو یہ ایک بات سمجھنی ہوگی، خاص طور پہ پنجاب کے عوام کو انہوں نے کہا، اور پنجاب کی ایلیٹ کو کہا کہ 8 فروری کو جو انتخاب چوری ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، بلکہ وہ پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کیا گیا ہے، اور یہ پیغام دیا گیا ہے پاکستان کے عوام کو کہ آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ پیغام دیا گیا امیدواروں کو، سیاسی جماعتوں کو، کہ عوام کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ مکا کریں، اور جس سے اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ اسے فارم 47 دے دے گی، اسے برسر اقتدار لے آئے گی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا معاملہ عمران خان کا یا پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا اور سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو نکلنا ہوگا۔ اور خاص طور پہ انہوں نے پنجاب کے عوام سے کہا کہ خیبر پختونخوا میں آئی جی اور ڈی آئی جی کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے جو پنجاب میں ایس ایچ او کی حیثیت ہے، تو ایک ایس ایچ او نے پورے کا پورا حلقہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ تو پنجاب کے عوام کو اٹھنا ہوگا اور تھوڑی سی اپنے آپ کو طاقت دینی ہوگی اگر وہ چاہتے ہیں کہ غلامی سے نکلیں اور اپنی عزت کو منوائیں۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ سچویشن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔